بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، لیکن اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو سنو، اس مہربان اور حقیقی بادشاہ سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہیں صلے کی امید دلا کر مایوس کر دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر آج تم اپنی ناممکن دعا کی قبولیت کے منتظر ہو اور یہ طویل انتظار تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، تو یاد رکھو، جس مہربان رب کے قبضہ قدرت میں تمہارے گردش لیل و نہار ہے، وہی تمہارے عروج و زوال کا بھی حاکم ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری رہنمائی، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لیا ہے۔ اور اگر تمہارے امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہوں تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ بے شک تم اپنے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں رہو گے جو مسکراتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو وہ تمہیں وہ حکمت اور فہم نصیب کرتا ہے جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو سنوارنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور وہ رحمان تمہارے دل کی خلجان کو دور کر کے وہ راہ راست تمہیں دکھاتا ہے جس سے زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو نشانیاں صاف صاف دکھا دی ہیں کہ شاید تم عقل سے کام لو۔ اور جب کبھی قبولیت کا شک تمہیں کمزور کر رہا ہو اور رنج و غم اور فکر و پریشانی کا بوجھ تمہاری حساس طبیعت کو کچلنے لگے، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ حیران کن معجزے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یاد رکھو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزار دیا۔ تو یاد رکھو کہ تدبیر عمر کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تو تم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملات کے لیے اپنے دستے طلب اسی کی طرف بڑھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے فضل کے امیدوار بن کر اس کی رحمت سے اپنی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، ان کی دعائیں ناممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہیں۔ اللہ کن لوگوں کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دعا تمہارا اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، دعا تمہیں اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ جانتے ہو، جو ذات ہر چیز سے بے پرواہ ہے وہی مہربان ذات جب تمہاری پرواہ کرنا چاہتی ہے نا، تو تمہیں اپنے قرب کا موقع دینے کے لیے ہر طرف سے اکیلا کر دیتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا وہ تنہائی، جہاں بندہ اپنے خالق کی بندگی میں ہر فکر سے آزاد ہو کر قرب خداوندی میں وہ رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے جو اس کی روح تک کو مسرتوں سے بھر دیتی ہے۔ جانتے ہو، قرب خداوندی وہ لازوال دولت ہے جو نہ صرف تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہاری دین اور دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ اور اگر آج کوئی دعا تمہاری قبول ہونے میں وقت لے رہی ہو تو سنو، مولانا اشرف شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ کو یوں بولو،
اے اللہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی حیران کن نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، کہ جس نفس کو تم نے اپنی بیجا خواہشات اور ان گنت آرزوؤں کے لیے دھمکیاں دے کے سلا دیا تھا، وہ اچانک ہی جاگ اٹھتا ہے۔ اور جان رکھو جب تم اللہ کو درد بھرے آنسوؤں سے پکارتے ہو تو اللہ تمہیں ہر برائی کے شکنجے سے نکال کر پاک کر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہاری فطرت میں جو محاسب بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ اس سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، چاہے تم کتنے ہی عذرات تراش لو، خود کو کتنا ہی فریب دے لو، تمہارے اندر موجود روح کی پاکیزگی تمہیں اپنے مہربان رب کے آگے جھکا کر طہارت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر تمہاری ناممکن دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اور جان رکھو اللہ نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پہ آتے ہو نا تو اللہ کی محبت اور شفقت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، اور تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل کر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ایسی جگہ سے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی نظر میں بھی نہ گزرے ہوں۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری ناممکن دعا کو قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں یہ حیران کن نشانی ضرور ظاہر ہوگی جو تمہاری دعاؤں کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی، کہ جب تمہاری خواہشات اور تمہاری طلب تمہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنے لگے اور تم اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگو، تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں تمہیں خوشخبری سناتا ہے، اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری دعائیں سچی نیت اور تمہارا صبر خالی شاخوں پر پھل لانے ہی والا ہے، اور وہ مہربان حاصل کی تسکین کی بے پناہ مسرتیں عطا کرنے ہی والا ہے۔ وہ ان قریب تمہارے دل کے ہر گاؤں کو اپنی محبت کے مرہم سے بڑھ کر تمہاری مانگی ہر دعا پر اپنے کن کے معجزات تمہارا مقدر کرنے ہی والا ہے، جو تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دیں گے۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں اللہ بڑی جلدی قبول فرماتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور عرش سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ چار خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یاد رکھو جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ ان قریب اللہ اپنا کن تم پر خاص کرنے والا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھنا کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ
توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بے بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو، جب تم معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الواقعہ کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، وہ عالی ظرف اور مہربان رب کیا تمہاری چاہتیں اور تمہاری خواہش پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا یہ تمہاری اپنی رائے ہے، جو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قدر ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں سب سے بالا تر ہے اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں تم سے مخاطب ہے، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ جانتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بے شمار خوشیوں اور معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں، تو یاد رکھو جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہونے لگے تو تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانے لگو۔ تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری ان متلاشی نگاہوں کو معجزات کی دید کرواتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر کے بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ یاد رکھو شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، مگر تمہارا رب تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا وہ رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور جب وہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہاری نظر مثبت پہلوؤں کی جانب موڑ دیتا ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ پڑی زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے اوپر مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، تو جس ذات نے پوری کائنات تخلیق کر دی اس کے لیے تمہارے مقدر کو بدلنا کیا مشکل ہے؟ یاد رکھو معجزات بی بی ہاجرہ جیسا یقین مانگتے ہیں پھر ریگستان سے چشمے پھوڑتے ہیں۔ اگر تمہارا یقین بھی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ جان لو کہ تمہارا رب ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے تم ڈرتے ہو یا جس سے تم محبت کرتے ہو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ زندگی میں معجزے کب کرتا ہے تو سنو، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم اور کون مایوس ہو جاتا ہے اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ تو اگر تم ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے لگ جاؤ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان قریب وہ تمہارے لیے معجزہ خاص کرے گا۔ اور کن فیکون کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہو اور اللہ سے ہی مدد کے طالب رہتے ہو تو اللہ تمہارا نام عرشوں پر بلند کر کے تمہارے لیے حیران کن معجزوں کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا، اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے جائیں وہ معجزوں کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رات کے آخری پہر ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے،
اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ غیب سے معجزے اتارتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئیں تو اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بلکہ دنیا والوں کے لیے تمہیں محبوب بناتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔